السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزائے ذہان سے کے قلم سے نکلی ایک خوبصورت تحریر خاک اور خون آج فائنلی اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میں اس کا لاسٹ پارٹ ریکارڈ کرنے والی ہوں۔ میں نے جب اس سٹوری کو سٹارٹ کیا تھا تو میں کافی کنفیوز تھی اور نروس تھی، کیونکہ آلموسٹ 2 ایئرس کے گیپ کے بعد میں دوبارہ سے یوٹیوب پر آئی تھی، اور میں کافی نروس تھی کہ پتہ نہیں میں یاد بھی ہوں گی کسی کو یا کیسے کام پر کر پاؤں گی، یہ وہ سب کچھ۔ بٹ آپ لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا، میری بہت ہمت بندھائی، مجھے بہت حوصلہ ہوا۔ میں اتنی زیادہ کنفیوز تھی کہ میں نے بنا کوئی تمہید باندھے سٹوری سٹارٹ کر دی تھی ایک دم سے، اچانک سے۔ مجھے پتہ ہے تھوڑا ویئرڈ تھا، بٹ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کس طرح سے سٹارٹ کروں، تو میں نے ایسے ہی سٹارٹ کر دیا تھا۔ میں اپنے سبسکرائبرز کا، وہ سب لوگ جنہوں نے کمنٹس کیے، پسند کیا اسٹوری کو، میں ان سب کی دل سے شکر گزار ہوں۔ یار ہوتا کیا ہے نا، کبھی کبھی آپ لائف میں ایسے پرابلمس میں آ جاتے ہو جن سے نکلنے کے لیے آپ کو تھوڑا نہیں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو پچھلا کچھ ٹائم جو تھا میری لائف میں اسی طرح کا تھا، بٹ فائنلی میں واپس اپنی روٹین پر آ گئی ہوں الحمدللہ۔ اور میں پوری کوشش کروں گی کہ اب مزید کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ مجھے ایکچولی میں نا ویڈیوز وغیرہ بنانی بھی نہیں آتی ہے، میں پہلے جسٹ ریکارڈنگ کرتی تھی، میری سسٹر یہ سارا کام کرتی تھی، تو ابھی میں نے بہت سارے بلنڈرز مارے ہیں، سنبھال لینا یار اوکے۔ اور آئی تھنک میں ایسا ایسا سیکھ بھی جاؤں گی۔ چینل کی سیٹنگ بھی کر رہی ہوں میں، آج چینل کا نام بھی چینج کر رہی ہوں، تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے میرے عزیز ہم وطنوں۔ چینل وہی ہے، بس میں نام چینج کر رہی ہوں کیونکہ میں ٹوٹلی اس کو ناولس کے حوالے سے رکھنا چاہ رہی ہوں، اس لیے۔ اور ایک اور بات، پچھلے کچھ ٹائم میرا آؤٹر ورلڈ سے کانٹیکٹ بہت کم رہا ہے، تو مجھے نہیں پتہ ہے کہ آج کل کون سی سٹوری زیادہ فیمس ہے، کون سے رائٹر کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ اپنی پسند کا کوئی بھی ناول جو آپ نریٹ کروانا چاہتے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے، میں اس کو نریٹ کر دوں گی، اوکے۔ تھینک یو آپ لوگ کے سپورٹ کے لیے۔ اور کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کا فیوریٹ کیریکٹر کون سا تھا، اور کون سا سین آپ کو زیادہ اچھا لگا، یہ سب کچھ۔ اب مزید ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے آتے ہیں سٹوری کی طرف۔ تھینک یو۔ خاک اور خون، از قلم عزائے ذہان، ایپیسوڈ 13، لاسٹ پارٹ۔ تو تم نہیں مانے لڑکے، تمہیں لگتا ہے تم جیسے سڑک چاپ لڑکے ہمارا کچھ اکھاڑ پائیں گے؟ اس مقام تک ایسے نہیں پہنچاؤں کہ تم جیسے کہیں آئے اور کہیں گئے، تم پہلے مکمل جاسوس تو بن جاؤ۔ وہ مکاری سے ہنسا۔ اگر تم اتنے ہی طاقتور ہوتے تو میرے ساتھ کی بھیک نہ مانگ رہے ہوتے، وہ گردن اکڑا کر بولا۔ اچانک فضا میں غیر معمولی سی آوازیں گونجنے لگی۔ ہانی اضطراری کیفیت میں اٹھ کر وین کی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ تم بہت بے وقوف ہو، تم نے اپنے ساتھیوں کو بھی پکڑوا دیا۔ اس نے جیسے کسی بات کا مزہ لیا اور کسی کو فون ملانے لگا۔ اچانک گاڑی جھٹکا کھا کر رکی۔ دائم نے ڈیوائس گاڑی کے پیچھے فکس کیا اور برق رفتاری سے دور بھاگ گیا۔ دیکھا دیکھی گاڑی کا پچھلا حصہ دھماکہ خیز مواد سے تباہ برباد ہو گیا تھا۔ صحیح کہا تم نے ہانی، میں سڑک چاپ ہوں لیکن بے وقوف نہیں ہوں۔ گڈ بائے، سی یو ان ہیل، وہ آنکھ دبا کر کہتا گاڑی سے کود گیا۔ سڑک پر بل کھاتا ہوا بہت دور جا گرا۔ کل رات جب جنت اسے کھانا دینے آئی، بظاہر وہ اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی، اسے یہ بتا کر کہ وہ اسرائیلی ہے۔ ہانی نے جبرن اسے یہاں قید کر رکھا ہے۔ اگر فیصل اس کا ساتھ دے دے تو وہ بھاگنے میں اس کی مدد کر سکتی ہے۔ بدلے میں ہانی سے ہاتھ ملا لیں بظاہر طور پر، اور اس کا ہر حکم مانتا جائے۔ لیکن وہ اس کی چال سمجھ گیا۔ وہ راضی ہو بھی جاتا، لیکن پھر اسے ایسا کچھ پتہ چلا جس نے اس کا دماغ گھما دیا۔ جنت قدوسی عرف وینیسا ڈبل ایجنٹ تھی۔ دراصل وہ CBI کے لیے کام کرتی تھی، لیکن فیصل تو فیصل تھا۔ اگر وہ اپنی پر آ جائے تو دنیا کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی انگلیوں کا جادو دکھا کر نہ صرف ہانی کے بلکہ CBI سے متعلق بھی ساری حساس انفارمیشن سیدھا ISI ہیڈ کوارٹر رپورٹ کر دی تھی۔ اب صرف اس کے پاس ایک ڈیوائس تھی جس میں مشن سے متعلقہ ساری انفارمیشن اس نے نئے سرے سے حاصل کی تھی۔ ہانی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، اور شاید جنت کو بھی شک ہو گیا تھا کہ فیصل اس کی اصلیت جان چکا ہے، اس لیے دونوں طرف سے فیصل کو مارنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ان کی بدقسمتی تھی یا امتحان؟ وہ بر وقت وہاں پہنچ گئی اور راستے میدان جنگ بن گئے۔ ہانی کے ساتھ اس کی ساری فوج تھی، جبکہ وہ 3 تھے۔ بلا شبہ ان تینوں کو دشواری کا سامنا تھا۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، اور میری بات اب غور سے سننا۔ یہاں کچھ کلومیٹر کی دوری پر گنجان علاقہ ہے،
یہاں آنے سے پہلے ہم نے جنرل بخشی سے مدد طلب کی تھی. امدادی ٹیم اور فائٹر جیٹس 5 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے. یہاں خطرہ بڑھ گیا ہے. فیصل کے لیے یہاں رہنا ناممکن ہے. تم اسے یہاں سے لے جاؤ فوراً. ہم آپ کے بغیر نہیں جائیں گے. وہ چیخا تھا. میرے لیے بلکہ ہم سب کے لیے تم بہت ضروری ہو فیصل. وہ پہلی بار راہ راست اپنائیت سے گویا ہوا تھا. فیصل کا دل نہیں مانا تھا. نیا بھی فیصل سے اتفاق کرتی تھی مگر دائم کا فیصلہ ہی درست تھا. آر یو شور؟ اس کے تفکر بھرے انداز پر دائم نے ہلکا سا مسکرا کر اسپات میں سر ہلایا اور پلٹ گیا. چند پلوں کے لیے وہ دونوں گمسم ہو گئے. وہ جا چکا تھا مگر اس کی موجودگی احساس ابھی بھی وہاں تھا. کبھی اس کا ہنسنا، اس کی ڈانٹ، اس کا غصہ، ایک کے بعد ایک ساتھ بتائے پل یاد آنے لگے تھے. سب پل بھر میں غائب ہو گیا. فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ مسلسل لگاتار سنائی دے رہی تھی. وہ سراپا سوگ تھے، بچھڑنے کا سوگ. جانے وہ اب کب ملیں گے، پتہ نہیں ملیں گے بھی کہ لوگوں کا ملنا اور پھر مل کر بچھڑ جانا بھی ایک امتحان تھا. وہ دونوں بوجھل قدموں سے واپس پلٹ گئے. فیصل کا دل تو کہیں بہت پیچھے شام کی گلیوں اور بازاروں میں ہی رہ گیا تھا. جنرل بخشی ہیڈ کوارٹر سے ہنگامی میٹنگ کے لیے نکل رہے تھے کہ ان کا اسسٹنٹ ہاپتا ہوا ان کے قریب آیا اور کان میں بڑبڑایا. چند لمحے کے لیے ان کا چہرہ تاریک ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ زیر لب بڑبڑائے. ہمارے ایجنٹ سے رابطہ ہوا؟ ان کے سوال پر اسسٹنٹ کے چہرے پر مایوسی چھائی رہی. ٹھیک ہے، جیسے ہی ان سے رابطہ ہو مجھے فوراً انفارم کرنا. اسسٹنٹ سر ہلاتا ہوا پلٹ گیا. وہ اسے گھر کی بجائے کمرے تک چھوڑنے آیا تھا. امارا کو اس کے تیور بدلے بدلے سے معلوم ہو رہے تھے. بہرحال جو بھی تھا وہ خوش تھی، بہت ہی زیادہ. ابراہیم غیر دلچسپی سے کبھی دیواروں پر لگی پینٹنگز کو بغور دیکھتا، کبھی راہداری میں چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھتا، کبھی فریج میں جھانکنے لگتا تو کبھی لاؤنج کی کھڑکیوں کے پردے آگے پیچھے کرنے لگتا. وہ جو کب سے اس کی حرکتوں کو نوٹ کر رہی تھی، جھنجھلا کر پوچھنے لگی. کیا بے سکونی ہے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اور تمہیں جانا نہیں ہے کیا؟ گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے. کیا کروں، عادت سے مجبور ہوں نا. تسلی کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. بے نیازی ہی بے نیازی تھی دوسری طرف. کیا مطلب، کیا کرنا چاہ رہے ہو تم؟ جیولری اتارتے اس کے ہاتھ تھمے. یہاں رکنا چاہ رہا ہوں. کیوں نہیں رک سکتا کیا؟ بیوی شوہر کے گھر رہ سکتی ہے، شوہر بیوی کے گھر کیوں نہیں رہ سکتا؟ اس نے لگے ہاتھ اعتراض اٹھایا. کیوں نہیں رہ سکتے؟ گیسٹ روم خالی ہے، جب تک دل چاہے رہو. اس نے بالوں کو دو چار بل دے کر ڈھیلا ڈھالا سا جوڑا بنایا اور صوفے پر ٹک گئی. میں گیسٹ روم میں رہوں گا؟ اسے صدمہ ہوا. تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ مزے سے بولی. تمہیں نہیں لگتا تم اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو؟ تمہیں چاہیے تھا مجھے پہلی فرصت میں اپنا کمرہ پیش کر دیتی، لیکن تم نے روبدار مالکن کی طرح مجھے گیسٹ روم پیش کیا ہے. ویری ڈس اپوائنٹڈ ہمارا. اس نے لہجے میں دنیا جہان کا دکھ سمو کر بولا. تو بے اختیار ہمارا کی ہنسی چھوٹ گئی. ویسے تمہارا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیا؟ خالہ انتظار کر رہی ہوں گی. ابراہیم کی تیزی سے اسکرین پر چلتی انگلیاں تھمی. نظر اٹھا کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی. تم کہہ کیوں نہیں دیتی یہاں سے چلے جاؤ؟ میں چلا جاؤں گا. ایسے کڑوے بول بول کر دل مت جلاؤ یار. وہ برا سا منہ بنا کر بولا تو ہمارا ایک بار پھر ہنس دی. اس کی ہنسی کا جلد رنگ رات کے سناٹے میں گونجتا اس کی سماعتوں کو بہت بھلا لگا تھا، مگر اسکرین پر ابھرتے اگلے پیغام نے سارا معاملہ کھٹائی میں ڈال دیا. ابراہیم نے ایک گہری سانس لی اور اوکے کا سائن دے کر اسکرین بجھا دی. میں چلتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا. اس کے تاثرات یک دم بدلے. میں مذاق کر رہی تھی، تم جہاں چاہو سو سکتے ہو اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم اپنا خیال رکھنا. وہ اس کا گال تپ تپا کر مزید کہے سنے بغیر باہر نکل گیا. امارا کی آنکھیں جل تھل ہونے لگیں. وہ اتنا بے حس پہلے تو کبھی نہیں تھا. پہلے تو اس کی جلی کٹی باتیں بھی خندہ پیشانی سے سن لیا کرتا تھا، اور اب ذرا سا مذاق بھی سہار نہیں سکا. وہ بہت عجیب ہو گیا تھا، بہت عجیب. امارا نے صوفے پر گرتے ہی سر پکڑ لیا. ISI ہیڈ کوارٹر آپ پارا. انٹرپول کے متعلقہ آفیسر کے والد ہمارے بہت ہی دلیر اور بہادر ایجنٹ تھے جن کا آج صبح انتقال ہو گیا. میں چاہتا ہوں تم اس کی جگہ خدمات انجام دو تاکہ وہ اپنے والد کی آخری رسومات کے وقت یہاں موجود ہوں. مشن اپنے آخری مراحل میں ہے. میں نہیں چاہتا کسی بھی وجہ سے ڈراپ ہو جائے. بلا شبہ دونوں باپ بیٹی نے ہمارے سر فخر سے بلند کیا ہے. جیسے آپ کہیں سر، ابراہیم نے سر خم دیتے ہوئے عقیدت سے کہا، جس کے بعد جنرل نے اسے متعلقہ ڈیٹیل بتا کر فوراً روانہ ہونے کا حکم دیا. کیا ہم اب کبھی نہیں ملیں گے آفیسر؟ اس کی اداسی میں لپٹی آواز نایا کو سر اٹھانے پر مجبور کر گئی. کیا فرق پڑتا ہے فیصل، ہم ایک دوسرے کو جان کر بھی انجان ہی رہنا ہے. یہ ہماری جاب کا حصہ ہے. اس کی بے تاثر آواز خاموشی کو چیرتی فیصل کی سماعتوں تک پہنچی. جواب سن کر فیصل کو چپی لگ گئی تھی. وہ پھر نہیں بولا، جبکہ وہ بولنا چاہتا تھا. اس کا دل چیخ چیخ کر اسے کچھ کہہ رہا تھا. وہ سب کچھ نایا کو بتانا چاہتا تھا، لیکن احترام اور سادگی آڑے آ جاتی. خوددار ذہنی سے بار بار یاد دلاتا کہ کسی رشتے کی ڈور سے بندھا جائے. تم اپسیٹ کیوں ہو رہے ہو؟ ہمارا ساتھ بس یہیں تک تھا. مجھے یقین ہے ایجنسی تمہیں دوسرا موقع ضرور دے گی. تم خوب دل جوئی سے اپنے کام کرنا، اپنے وطن کے لیے اور کامیابیاں سمیٹنا. تم بہت بہادر اور قابل ہو فیصل.
تم ان سب سے مختلف ہو جن کے ساتھ میں نے کام کیا. تم مجھے ہمیشہ یاد رہو گے فیصل. وہ بہت اپنائیت اور مان سے بولی. فیصل دل پر بوجھ سا آ گرا. جواباً پھیکا سا مسکرایا. ہیلی کاپٹر کی مخصوص آواز محسوس کر کے وہ کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھی. فیصل ساکت و جامد بیٹھا تھا. ہر گزرتا لمحہ دھڑکنوں میں طوفان سا برپا کر رہا تھا. یوں لگ رہا تھا اب جدا ہوا تو اسے کبھی نہیں دیکھ پائے گا. فیصل چلو, نایا کو کہنا پڑا. وہ مرے مرے قدم اٹھاتا اس کا ساتھ دینے لگا. فورسز کے جوانوں کو اترتا دیکھ کر اس کے احساسات انتہائی موڑ اختیار کر گئے. میں نہیں جاؤں گا, اس نے خود کو کہتے سنا. کیا مطلب نہیں جاؤ گے؟ وہ تمہارے لیے خطرہ مول لے کر یہاں تک آئے ہیں. ہمارا زیادہ دیر تک انتظار نہیں کریں گے. فیصل غیر ملکی حدود میں ٹھہرنے کا مطلب جانتے ہو نا, ہم سب خطرے میں پڑ جائیں گے. وہ دبا دبا گھرائی. نہیں, آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. وہ وسیع ہوا. تم ہیڈ کوارٹر پہنچ کر ہماری مدد کرنا فیصل. تمہارا یہاں رہنا ہم سب کو خطرے میں ڈالے گا. اور سب سے بڑی بات, تمہاری جان اس وقت خطرے میں ہے. اس کے لہجے میں عاجزی در آئی. فورسز کے جوان سائنس ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے تھے. جاؤ, اپنا خیال رکھنا فیصل. اس نے فیصل کو جوانوں کے حوالے کر دیا. مخصوص سیاہ فام وردی میں ملبوس, اسلحے سے لیس جوانوں کو دیکھ کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا. 1 منٹ آفیسر, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میری یہ ریکویسٹ ہیڈ کوارٹر تک پہنچا دیں. وہ ضرور. اچانک سے ایک سوئی نما چیز اس کی گردن میں چبھی. لمحوں میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر گر گیا. جوانی سے اٹھا کر روانہ ہونے لگے. جنرل بخشی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس نے آفیسر کے ہاتھ سے ٹیلی کام لے کر کان لگایا. آواز کٹ کٹ کر آ رہی تھی. ہیلی کاپٹر کے شور میں اسے ٹھیک سے سنائی نہیں دیا. ہیلو جنرل, وہ تقریباً چلائی. خطرے کے سائن محسوس کرتے وہ سب احتیاطی بھاگ دوڑ میں مصروف ہو گئے اور ہواؤں کے سنگ اڑان بھرتے ہوئے فضاؤں میں کہیں غائب ہو گئے. اس نے ٹیلی کام جیب میں اڑس لیا اور گن میں گولیاں چیک کرنے لگی. ایک گولی دیکھ کر شدید مایوسی میں گھری رہ گئی. دور کہیں روشنیاں چمکنے لگیں. ممکنہ طور پر روسی فوج حرکت میں آ چکی تھی. اس کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. اس نے بھاگنا چاہا لیکن جھاڑیوں سے ہیولا سا نمودار ہوا. اس نے سنبھلنا چاہا مگر مقابل کا نشانہ بہت درست تھا. وہ بندوق کی گولی کی ضد میں آ گئی تھی. بری طرح لڑکھڑائی. اس کی گن چھوٹ کر دور جا گری. وہ انتہائی غم و غصے کے عالم میں اپنا بازو دبوچے اس شخص کو گھورنے لگی. خون ابل ابل کر انگلیوں کی زوروں سے بازو پر لکیریں کھینچنے لگا. اگلی کاروائی پر وہ تیورا کر گری مگر اس کے حواس بیدار تھے. روسی فوجیوں کی موبائلیں قریب ترین محسوس ہو رہی تھیں. ہیولا بے چینی سے اس کی جینس کی جیبیں ٹٹول رہا تھا. مبادا وہ کسی چیز کی تلاش میں ہو. اس نے اٹھنے کی بہت کوشش کی مگر سر پر لگنے والی ضرب اتنی شدید تھی کہ آہستہ آہستہ اس کا ذہن تاریکیوں میں چلا گیا. فاتح اٹھو بھی. کوئی زوروں سے اس کا کندھا ہلا رہا تھا. اس نے کسمسا کر ایک نظر خود پر جھکی نوال کو دیکھا اور کشن اٹھا کر منہ پر جما لیا. نوال نے پھر سے جھنجھوڑا. کیا مصیبت آن پڑی ہے صبح صبح. وہ جھلا کر اٹھ بیٹھا. صبح؟ وہ گلا پھاڑ کر چیخی. ٹائم دیکھو فاتح, 12 بجنے والے ہیں. آج ہمارا ولیمہ ہے اور تمہیں دیکھو کتنی بری بات ہے, ہم گھر پر ہی نہیں ہیں. گھر والے کیا سوچ رہے ہوں گے, ہم کیا جواب دیں گے. وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی. اسے واقعی بہت شرمندگی ہو رہی تھی. سیریسلی نوال, یہ سب فضولیات سنانے کے لیے تم نے میری نیند خراب کی ہے. فاتح تعجب بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا. یہ فضولیات ہیں؟ اسے صدمہ ہوا. نوال دیکھو, میں آخری بار بتا رہا ہوں, آج کے بعد اس طرح کی بے تکی باتوں پر میری نیند خراب مت کرنا ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا. اوکے, اس نے بہت تحمل سے کہا. یہ بے تکی بات نہیں ہے, کیا جواب دوں گی گھر والوں کو. او خدا, اب تک تو شاہین ماموں کو بھی خبر ہو گئی ہوگی. یا اللہ, کس قدر شرمندگی کی بات ہے. اس نے سر پکڑ لیا. تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا نوال, کس قسم کی باتیں کر رہی ہو صبح صبح. جس کو جو سوچنا ہے سوچنے دو, ہمیں اس سے کیا. فاتح خاصا چڑ کر بولا تھا. تمہیں فرق نہیں پڑتا ہوگا, مجھے پڑتا ہے. نوال کے حساب تو نے. تمہاری مرضی یار, اس نے جان چھڑانی چاہی. ہم ابھی اور اسی وقت گھر جائیں گے. ہم ناشتہ کیے بغیر کہیں نہیں جائیں گے. وہ بزید تھا. مجھے ناشتہ نہیں کرنا, مجھے کرنا ہے. وہ دو بدو بولتے آمنے سامنے آگے. آواز کب بلند ہوئی یہ احساس ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کرتے رہو, میں جا رہی ہوں. وہ اسے گھورتی ہوئی مڑی. اگر تم گئی تو میں برا پیش آؤں گا نوال. فاتح نے لپک کر اس کی کلائی دبوچ کر روکا. نوال غصیلی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی. تم کتنی بڑی اوور تھنکر ہو یار, خامخواہ کی چک چک سے اتنی حسین صبح کو خراب کر دیا. کہہ دینا اپنے شوہر کے ساتھ تھی, بس بات ختم. وہ رسان سے بولا. اس کے کانوں کی لائیں تک سرخ پڑ گئی تھیں جسے دیکھ کر دل فریب سے مسکراہٹ فاتح کے لبوں کا احاطہ کر گئی. وہ ایک رات میں اتنا کیسے بدل گیا تھا. اسے سب خواب جیسا لگ رہا تھا, جیسے آنکھ کھلے گی تو سب غائب ہو جائے گا. نوال نے گھبرا کر اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں. فریش ہونے کے بعد دونوں نے ناشتہ کیا اور فاتح نوال کو گھر چھوڑ کر منظر سے غائب ہو گیا. ولیمہ چونکہ رات کے وقت ہال میں تھا, اس لیے سب گھر والے ریلیکس ہو کر لاؤنج میں خوش گپیوں میں مصروف تھے. سچ شکر ماموں سے سامنا نہیں ہوا تھا. تاشا معنی خیزی سے مسلسل لگاتار اسے گھور رہی تھی. اسے دیکھتے ہی بولی تھی, کاش ہمیں بھی کوئی حسین سا بندہ مل جائے جس کے ساتھ ساحل سمندر کی ریت پر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلتے ہوئے ڈھیروں باتیں کریں. اف, کتنا حسین منظر ہوگا وہ. وہ حسرت سے خلاؤں میں گھورنے لگی. نوال نے کشن اٹھا کر اسے دے مارا.
جس نے مہارت سے کیچ کر لیا۔ اماں دیکھیں دیکھیں کیسے بلش کر رہی ہے۔ میری چھوڑو، اپنی بتاؤ۔ میجر ان سے ہنس ہنس کر باتیں کی جا رہی تھیں۔ نوال کی بات پر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ نہیں تو وہ تو بس اس کی جاب کا کافی ٹف ہے، تو میں نے سوچا 2-4 باتیں کر لوں، مسکراہٹیں بانٹتے رہنا چاہیے، اس نے بات بنائی۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، نوال نے محاورہ گڑا۔ عشق تو یوسف صاحب کو ہو گیا ہے آج کل، بات بے بات مسکراتے رہتے ہیں۔ روشن نے بھی ان کی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ کس سے؟ روشن کی بات پر تاشا حیرت سے اچھلی۔ اپنی شیزانہ سے؟ روشن کی نظروں سے بھلا کچھ چھپا رہ سکتا تھا؟ یوسف بھائی تو بڑے چھپے رستوں میں نکلے یار، ہماری ناک کے نیچے ہماری ہی دوست سے عشق لڑایا اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی، تاشا غمزدگی سے بولی۔ لیکن دیکھو چوائس لاجواب ہے یوسف بھائی کی۔ سو تو ہے، تاشا نے اس کی بات پر اتفاق کیا۔ اماں آپ کیا کہتی ہیں؟ یوسف نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اماں نے اسے گھورا۔ وہ سب چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کو کیسی لگتی ہے؟ وہ جاننے پر مصر تھی۔ اچھی لڑکی ہے، معصوم سی بھولی بھالی سی، مگر لگتا ہے کرنل جاوید کی زوجہ اسے آگے پڑھانا لکھانا چاہتی ہیں، اور ابھی اس بچی کی عمر ہی کیا ہے؟ تو ہمارے ہاں کون سا پڑھنے لکھنے پر پابندی ہے؟ وہ تڑک کر بولی۔ تاشا بال کی کھال نکالنے مت بیٹھ جایا کرو یار، یوسف اپنی خواہش ظاہر کرے جبھی تو میں کچھ کر سکوں گی، اور اس روشن کو بھی دیکھتی فضول لوگوں کی نجی معاملات پر نظر جمائے رہتی ہے، فارغ لڑکی۔ اماں نے تاشا کے ساتھ روشن کو بھی جھڑک دیا تھا۔ نوال نے لب دبا کر اس کی بے عزتی کا مزہ لیا۔ چلو اٹھو اب، اٹھو نوال کے ساتھ اس کا سامان تیار کرواؤ اور فاتح کے کمرے میں شفٹ کرو۔ وہ بصورتی ہوئی اٹھی تھی، جبکہ نوال کہکا لگا کر ہنستی۔ دائم کسی طرح وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرانے کے باعث شدید زخمی ہو چکا تھا۔ سگنلز نہ ہونے کے باعث اس کا رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اچانک سگنلز کا غائب ہونا کوئی عام بات نہیں تھی، اسے خطرے کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ نایا کی جانب سے بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ وہ غم و غصے کی لپیٹ میں آ چکا تھا، مگر ان لمحات میں اعصاب کو پرسکون رکھنا ہی اسے کسی مقام تک پہنچا سکتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے پرانے ٹھکانے پر جانے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ اسے آس پاس کوئی محفوظ جگہ دیکھ کر رات گزارنی تھی۔ دوسری ضروری بات جنرل سے رابطہ تھا، جسے کسی بھی حال میں ممکن بنانا تھا۔ اس نے ہانی کو فی الحال جانے دیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا اگلا قدم کیا کرنا ہے، اس سے پہلے وہ اس کی گردن مڑوڑ دے گا۔ وہ چلتے چلتے کسی طرح شاہراہ پر پہنچ گیا۔ روسی فوج کو چوکنا دیکھ اس کے اعصاب چٹکے۔ سب سے پہلا خیال اسے نایا اور فیصل کے متعلق آیا۔ انتہائی حالات میں ان کی اولین ترجیح اپنی اپنی جان بچانا ہوتی ہے۔ وہ پبلک ٹیلی فون بوتھ پر پہنچ کر جنرل بخشی کو فون ملانے لگا۔ خوشائنی طور پر رابطہ ممکن ہو گیا۔ اس نے تمام حالات ان کے گوشے گزار کیے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح پرسکون طریقے سے اس پر اعتماد جتایا تھا۔ حالات کو اپنے حق میں کرنا وہ بخوبی جانتا تھا، لیکن جنرل کی اگلی بات اسے پریشانی میں مبتلا کر گئی۔ نایا کے والد کے متعلق سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا تھا۔ باپ کا وصال، اور وہ خود خطرے سے جونج رہی تھی۔ میں نے آفیسر نایا کے متبادل بہت بہترین ایجنٹ کا انتخاب کیا ہے، وہ اس کی جگہ خدمات انجام دے گا۔ اس نے جنرل کی بات سے اتفاق کیا۔ بلا شبہ انہوں نے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے حصے کا کام سر انجام دے چکی تھی، بقیہ کام اس کا تھا، اور اب وقت حساب کا تھا، انجام کا، اختتام کا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ گھسائے مطمئن سا سنسان سڑک پر چلتا منظر سے غائب ہو گیا۔ صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ بوجھل دل سے آنکھیں رگڑتی ہوئی بیڈ سے اتری۔ فون چیک کیا تو ابراہیم کی طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے فون ڈریسر پر پٹک دیا۔ لاشعوری طور پر اس کی نظر طے شدہ کاغذ پر پڑی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا دل کئی بار دھڑکا۔ وہ خدشات میں گھر گئی تھی۔ کئی بار اس نے ہاتھ بڑھا کر واپس کھینچا، پھر ہمت جٹا کر کاغذ اٹھا لیا۔ تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں ہمارا، لیکن وقت بہت کم ہے۔ تمہیں یاد ہوگا میں نے گزشتہ روز جاب اور دوسری بیوی کے متعلق ذکر کیا تھا۔ پورا سچ یہ ہے کہ میں گزشتہ کئی برسے ملٹری انٹیلیجنس کا حصہ ہوں۔ تم اسے میری بھی دوسری بیوی سمجھ لو۔ جتنی ضرورت تمہیں میری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت جاب کو ہے۔ جاب میری اولین ترجیح ہے۔ میں پچھلی ساری باتیں بھلا چکا ہوں، تم بھی بھول جاؤ اور اپنے کل کے بارے میں سوچو۔ میں جانتا ہوں ازدواجی زندگی کو لے کر تمہاری بھی خواہشات ہوں گی، جو میری اکثر و بیشتر عدم موجودگی کے باعث پوری نہیں ہو سکیں گی۔ میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری محبت نے مجھے تھکا دیا ہے۔ میں شاید پوری زندگی بھی لگا دوں، تب بھی تمہارے دل میں جگہ نہ بناؤں۔ تم نے اتنے سال میرے نام پر گزار دیے ہیں، اب اور نہیں۔ میں نہیں چاہتا تم ٹکڑوں پر زندگی گزارو۔ تمہارا بھی خوشیوں پر پورا حق ہے، بے شک مجھ سے جدا ہو کر ہی صحیح۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے اور میری جاب کو بخوشی قبول کر لو۔ اس کے لیے تمہیں بہت سی خواہشیں قربان کرنا ہوگی۔ اگر نہیں تو میں تمہاری خوشی کے مطابق فیصلہ سنا دوں گا۔ زندہ سلامت لوٹ آیا تو میرے لیے دعا کرنا۔ ابراہیم۔ آنسو ٹپ ٹپ رکے پر گرنے لگے، لفظ دھندلا گئے۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ پر گر گئی۔ کیا وہ اسے اتنی ستی سوچ کی مالک سمجھتا تھا؟ وہ کیوں اس کی جاب کو قبول نہیں کرے گی؟ نہ قبول کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اسے سب سے زیادہ تکلیف اس کے آخری الفاظ پر ہوئی تھی۔
اگر میں زندہ سلامت لوٹ آیا تو، اور اگر نہیں آیا تو؟ اس نے آگے کی سوچی، اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ باجی آپ ناشتے میں کیا کھائیں گی؟ اپنے ہی جون میں بولتی فیروزہ حسب عادت کمفرٹر درست کرنے لگی۔ باجی، جواب نہ پا کر اس کا کندھا ہلایا تو جیسے اس میں جان لوٹی۔ ہاں ہاں، وہ ہونکوں کی طرح اس کی صورت دیکھنے لگی۔ باجی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس کی پریشانی میں ڈوبی آواز پر امارا نے سر اٹھایا۔ وہ چلا گیا فیروزہ، انتظار کی ایک کچی سی ڈور تھما کر وہ پھر سے چلا گیا۔ رنج و غم، بے بسی یا سیت، غصہ، پریشانی، کیا کیا نہ تھا اس لہجے میں۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر سسکنے لگی۔ فیروزہ حیران پریشان رہ گئی۔ لائٹ پرپل کلر کی ہلکی سی کامدار میکسی کے ساتھ نفیس سی جیولری اور ہلکے پھلکے میک اپ کیے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ فاتح کے حواسوں پر مکمل چھائی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل نوال کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جو شیزانہ اور تاشا کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ شاکرہ بیگم بہت اداس تھیں آج۔ نصیبہ پھوپھو نے 12 ان سے دریافت کیا، مگر وہ ٹال گئیں۔ تھوڑی دیر پہلے امارا کا فون آیا تھا۔ وہ طبیعت خرابی کے باعث نہ آنے کی معذرت کر رہی تھی۔ ان کا دل جانتا تھا وہ کیوں نہیں آئی تھی۔ ابراہیم کو جانے کیا ہو گیا تھا، وہ کیوں اتنا بددل ہو گیا تھا اس کی طرف سے۔ شاید مسلسل کام اور زندگی کی تلخیوں نے اسے احساسات کا خون کر دیا تھا۔ شاکرہ بیگم نے کتنی بار اسے سمجھایا جاتے ہوئے دلہن سے مل کر جانا، مگر مجال ہے اس کے کان پر جوں تک رینگی ہو۔ ان کا دل کہتا تھا امارا بدل گئی ہے، وہ پسند کرنے لگی ہے ابراہیم کو۔ ابراہیم تھا کہ اسے سزا دینے پر تلا ہوا تھا۔ شاکرہ بیگم کو بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا، اس لیے ابراہیم نے جانے سے پہلے صرف شاکرہ بیگم کو بتایا تھا، اس کے بعد شاید امارا کو۔ اماں آپ کچھ چھپا رہی ہیں مجھ سے، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ تمہیں بھی لگتا ہے؟ روشن کی طرح ہر معاملے کی کھال ادھیڑنے کی عادت ہو گئی ہے، شاکرہ بیگم نے اسے بیچ میں ٹوکا تھا۔ کچھ تو ہے اماں، ابراہیم بھائی بھی غائب ہیں صبح سے، اور امارا بھابھی نے بھی آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اچانک طبیعت کیسے خراب ہو گئی ان کی؟ تاشا نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ سوچتی رہو بیٹھ کر۔ اماں اسے گھور کر چلی گئیں۔ ہاں، اب اتنی بھی فارغ نہیں ہوں، اس نے منہ چڑھایا۔ ان کی بے اختیار ہنسی چھوٹی تھی اس کی صورت دیکھ کر۔ ابراہیم کے مشن سے متعلق اسے بھی علم تھا، اس لیے وہ اس صورتحال کا لطف لیے بغیر نہ رہ سکا۔ غالباً آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ اس کی بے وقت ہنسی پر غصہ آیا تھا۔ نہیں نہیں، میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، یہ شک و شبہات میں پڑنے والی بات ہے۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ مجھے لگتا ہے وہ کوئی سیکریٹ مشن پر گئے ہیں، اس نے منہ پر ہاتھ جما کر رازداری سے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ عجیب آدمی ہے، بات بے بات ہنس پڑتا ہے۔ اس نے بھویں سکیڑ کر سوچا۔ مخصوص ہیئر کٹ نفاست سے سیٹ کیے، بال پرکشش کدوخال اور صاف شفاف رنگت پر نیوی بلو 3 پیس زیبتن کیے، وہ بہت نمایاں نظر آ رہا تھا۔ ہینڈسم کہیں کا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں تو، کچھ بھی تو نہیں، دان دکھاتے ہوئے کھسیا کر کہتی فوراً مکر گئی۔ اون کے لیے اس کا ہر انداز دل فریب تھا۔ وہ جلد ہی موم سے بات کرے گا اس کے متعلق۔ اس انوکھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا مصمم ارادہ باندھ لیا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیات میں سب محسوس کر رہی تھی۔ کوئی اس کے ہاتھ پاؤں کو ڈکٹ ٹیپ سے جکڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کے شلہ صاحب اسے اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ مزاحمت کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارتی۔ اگلے پل کسی نے یک ٹھنڈا پانی اس کے منہ پر اچھالا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ایسی خون جما دینے والی سردی میں ٹھنڈا پانی کسی بھیانک ٹارچر سے کم نہیں تھا۔ اس نے بغور مقابل کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ آس پاس بہت سی دواؤں کی بو آ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکی کون سی جگہ ہے۔ وہ ہارڈ ڈسک کہاں ہے؟ کسی نے بے دردی سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ کچھ سمجھ چکی تھی، لیکن ڈسک تو اس نے فیصل کے حوالے کر دی تھی، جس میں ساری انفارمیشن تھی۔ دوسروں کی محنت پر ہاتھ صاف کرنے والی عادت جائے گی نہیں نا تم لوگوں کی؟ شاید انہیں ہی حرکتوں کی وجہ سے تم لوگ جلا دیے جاتے ہو۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ اس مشکوک شخص کے بارے میں کسی قسم کی شک و شبہات میں پڑے بغیر بتا سکتی تھی۔ وہ پڑوسی ملک کا نمائندہ ایجنٹ تھا، جسے ان کی حاصل کردہ انفارمیشن چاہیے تھی۔ یا تو وہ بیوقوف تھا یا اسے سمجھ بیٹھا تھا۔ اس انفارمیشن کی خاطر تو اتنے پاپڑ بیلے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ شیئر کر دے۔ بکواس بند کرو، وہ گرایا۔ نائے کے تکلیف زدہ چہرے پر زہر خند سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں روسی فوجی یہاں آ جائیں گے، دیکھنا تمہاری کیسی درگت بناتے ہیں۔ وہ پلٹ کر دواؤں کی شیشی سے محلول سرنج میں بھرنے لگا، مگر اس کی دھمکی کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ دھیرے دھیرے ہاتھوں کو حرکت دینے لگی۔ گرفت ڈھیلی پڑی تو اس نے ایک جھٹکے سے دونوں ہاتھوں کو جدا کیا۔ درد کی شدید لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ وہ مشکل سسکیوں کا گلا گھونٹ کر مقابل شخص پر پل پڑی۔ بہت جتن کرنے کے بعد انجیکشن اس کے ہاتھ سے چھین کر گردن میں گاڑ دیا۔ وہ شخص انتہائی طیش میں نایا کی جانب بڑھا، لیکن اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ان گنت ریکس میں سے ایک کی اوٹ میں ہو گئی۔ اسے اندازہ تھا وہ دواؤں کی کسی فارمیسی یا اسٹور میں ہے۔ ان کی مٹ بھیڑ کے باعث ٹارچ گر کر ٹوٹ گئی۔ حال میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ اس کی ہمت نہیں بن پا رہی تھی اس کا مقابلہ کرنے کی۔ وہ خود اس وقت شدید تکلیف میں تھی۔ مزاحمت کے باعث اس کی بازو سے خون ابل ابل فرش
اور اس کے کپڑے آلودہ کر رہا تھا۔ وہ سانس رو کے دوائیوں کے ریک سے لگی کھڑی رہی۔ دانت بھینچ کر کراہتے ہوئے اس نے جیسے تیسے سیل زدہ ڈبوں میں سے ایک بینڈیج نکالا اور الٹی سیدھی پٹی باندھ لی۔ اس کا پورا وجود ٹھنڈ کے باعث کپ کپی کی زد میں تھا۔ اپنی مدد آپ کے تحت انجیکشن انجیکٹ کیا اور اس شخص کی جانب پیش قدمی کی جس کا پورا جسم نیلا پڑا ہوا تھا۔ اگر وہ ذرا سی بھی دیر کرتی تو اس کی جگہ وہ خود پڑی ہوتی۔ اس نے سر جھٹک کر ڈکٹ ٹیپ سے اس کے ہاتھ پیر مقید کیے۔ بے شک تم ہمارے دشمن ملک سے ہو، لیکن کیا ہے نا، ہمارے ہاں پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس لیے تمہارے لیے میں نے خاص اہتمام کیا ہے۔ اس نے لائٹر روشن کر کے اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا جس دن ہم جنت قدوسی کے پیچھے گئے تھے اور تم ہمارے۔ خیر اب تم روسی فوجیوں کے حوالے، زندہ رہے تو پھر کبھی مت ملنا ورنہ بہت برا حال کروں گی۔ اس بے حال شخص کے بے بس حالت کو دیکھ کر تعصب سے سر جھٹکا۔ اس نے کچھ ضروری چیزیں جو یہاں سے جمع کی تھیں اٹھا کر بیگ میں ڈالی۔ اس شخص کی کلائی پر بندھی سروائیول کٹ بھی کھینچ لی جو اس کے آگے کام آ سکتی تھی۔ تمہارے تو اب جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ روسی فوجی آتے ہوں گے، وہ کیا کہتے ہیں نا تمہاری زبان میں، سواہا۔ وہ جاتے جاتے فائر الارم کا بٹن پریس کرنا نہیں بھولی تھی۔ رات کے تیسرے پہر فائر الارم کی آواز بہت دور تک گونجی تھی۔ ڈیوٹی پر تعینات روسی فوجی دم دم کی آوازوں کے ساتھ دوڑتے فارمیسی میں داخل ہوئے۔ اس نے پبلک فون بوتھ کا رخ کیا۔ پہلے سے جنرل بخشی سے رابطے کی سوچی، پھر کچھ سوچ کر نمبر پریس کیا۔ ہیلو، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ شکر ہے تمہاری آواز سننے کو ملی، کیسی ہو تم، کہاں ہو؟ اس کا تفکر بھرے لہجہ اسے چونکا گیا۔ زندہ ہوں، تم سے بات کر رہی ہوں۔ اس نے ضبط سے لب بھینچتے ہوئے بوتھ کے ستون کا سہارا لیا۔ لمحے بھر کے درمیان ان کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ آگے کیا آرڈرز ہیں میرے لیے؟ اسے ہی پوچھنا پڑا۔ تم واپس چلی جاؤ، تمہارا کام ختم ہو گیا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ چلی جاؤں؟ کام ختم ہونے والا ہے، ہوا نہیں ہے مسٹر کیپٹن؟ اسے عجیب سا احساس ہوا، انہونی کا احساس۔ ہاں مگر میں چاہتا ہوں تم واپس چلی جاؤ، اور جنرل بخشی بھی یہی چاہتے ہیں۔ تم نے اپنا کام بہت بہادری اور خوش اسلوبی سے نپٹایا ہے۔ کیا بات ہے کیپٹن، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے مجھ سے جان چھڑائی جا رہی ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر خطرناک کام انجام دیے ہیں، جبکہ اس مشن کے اختتام کا وقت آ گیا تو آپ چاہتے ہیں میں واپس چلی جاؤں؟ وہ یکدم بھڑک اٹھی۔ دائم سے کوئی جواز نہیں بن پا رہا تھا۔ نایا کے ساتھ بری طرح سے چڑکے۔ اسے انتہائی جان لیوا خدشہ لاحق ہوا۔ اس سے پہلے وہ خدشے کو زبان دیتی، رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس نے ڈائریکٹ جنرل بخشی کو کال میں لائی۔ اس وقت جو اس کی سماعتوں نے سنا، اس کا سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ جنرل بخشی سے نہیں بتانا چاہتے تھے، وہ فیصل کے ساتھ ہی اسے واپس بلانا چاہتے تھے، مگر اچانک حالت بگڑ گئے تھے۔ ان کے لیے یہ بات انتہائی پریشانی کا باعث تھی۔ اللہ اللہ کر کے رابطہ ممکن ہوا۔ انہوں نے پہلی فرصت میں اسے شام چھوڑنے کی تلقین کی۔ یہ بھی جانتے تھے وہ نہیں مانے گی۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور ایجنٹ بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ جنرل بخشی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے والد کے متعلق بتانا پڑا۔ وہ مشکل اپنے حواسوں کو برقرار رکھ سکی تھی۔ سنسان بیابان رستوں پر اس پہر سسکتی گرتی پڑتی وہ کسی درخت کی تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس بھری دنیا میں وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ باپ کی شفقت کا سایہ چھن جائے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اسے یاد تھا مشن پر آنے سے پہلے جب ان سے ملی تھی تو وہ بہت تکلیف میں تھے۔ کیسے جان نکلی ہوگی ان کی؟ کاش وہ اس وقت وہاں ہوتی، کاش ان کے ساتھ 2 پل اور گزارنے کو مل جاتے، کاش۔ اس کی زندگی میں بہت سے کاش تارے اٹھانے لگے تھے اور ہر کاش کے بعد آہوں اور سسکیوں کے سوا کچھ نہیں بچتا تھا۔ میں سگریٹ نہیں پیتا، لیکن لائٹر ساتھ رکھتا ہوں تاکہ بر وقت کام آ سکے۔ وہ جو کب سے بھیگی ماچس جونج رہا تھا چونک کر پلٹا۔ ابراہیم نے لائٹر اس کی طرف اچھالا جو اس نے بر وقت کیچ بھی کر لیا۔ کیسے ہو باس؟ دائم نے جواباً سر ہلاتے ہوئے سگریٹ سلگائی۔ تو کیا پلان ہے؟ وہ دوسری طرف سے گزر کر سنگی بینچ پر براجمان ہوتا ہوا پوچھنے لگا۔ اسے کسی بھی حالت میں بھاگنے نہیں دینا ہے، بس اتنا سا پلان ہے۔ دھواں ہوا کی نظر کرتا مضطرب سا سلگ رہا تھا۔ مزاج برہم لگ رہے ہیں، خیریت؟ ابراہیم نے بغور اس کا تپا ہوا چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ زندگی کبھی کبھی عجیب دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے، جہاں نہ فرار ممکن ہے نہ کوئی راستہ نکلتا ہے۔ سگریٹ جوتے تلے منسل کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ فرار ویسے بھی ایک جاسوس کو زیب نہیں دیتی۔ دم دکھاؤ اور راستہ بناؤ، اور انتہائی حالت میں صرف 2 آپشنز کام آتے ہیں، خاک اور خون۔ یا تو مر جائیں یا مار دیں، نہ بھاگنے دیں نہ جیتنے دیں۔ اس پرکشش خدوخال والے نوجوان کی آنکھوں سے قابلیت چھلک رہی تھی۔ لمبی سانس کھینچ کر سر جھٹکتا وہ اس کی بات پر متفق نظر آیا۔ چلیں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ ابراہیم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہیں تو چلیں گے، اتنی ٹھٹرتی سردی میں یہاں رات گزارنا ناممکن ہے۔ ابراہیم سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ صدیوں سے بند پڑے مکان میں قدم رکھتے ہی وہ کھانسنے پر مجبور ہو گئے۔ مٹی، دھول، جالے زدہ بند مکان میں ناقابل برداشت بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بازو دونوں صوفے جھاڑ کر لیٹ گئے۔
صبح ہوتے ہی معمول کے مطابق سرگرمیاں انجام دینی تھیں۔ وہ دونوں ہی انگنت سوچوں کو جھٹکتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگے۔ دائم ان حالاتوں میں بھی خود کو کسی حصار میں جکڑا محسوس کر رہا تھا۔ چاہ کر بھی اس کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا۔ وہ اتنا کنفیوز اور بے بس زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسے محبت ہو گئی تھی شاید۔ ہانی کا برا وقت شروع ہو گیا تھا، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ وہ لوگ اس پر یہ وقت لے آئے تھے۔ جنت جو سی بی آئی کے لیے کام کرتی تھی وہ فرار ہو چکی تھی، اور ہانی پر یہ انکشاف بہت بھیانک طریقے سے ہوا تھا، چونکہ اس کے اکاؤنٹس میں ساری رقم غائب تھی۔ فیصل نے ان کی قیادت میں ہانی کے بائیو میٹرک سیکیورٹی سسٹم کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ رہی صحیح کسر جنت قدوسی نے پوری کر دی تھی۔ اس کے اکاؤنٹس کا دیوالیہ ہو گیا تھا۔ اس نے فوری طور پر امریکی سفارت خانے سے مدد مانگی، جو شاید منظور ہو گئی تھی، مگر اس کی بدقسمتی صرف اتنی تھی، وہ آئی ایس آئی کی نظروں میں آ چکا تھا، جو قبر تک اس کا پیچھا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور بھاگنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ چھوڑو امریکہ افریقہ، چلو تمہیں ناران کاغان کی وادیوں کی سیر کرواتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ وہ واش روم سے نکلا تھا۔ اپنی پشت پر کسی کی آواز سن کر گنگ رہ گیا۔ کرسی سے ٹیک لگائے پیر جھلاتا ہوا انتہائی اطمینان سے کہتا، اس کا سکون غارت کر گیا۔ ہانی پوری طرح اچھل کر سیدھا ہوا۔ آئی ایس آئی، اس نے بے بسی سے دانت کچکچائے۔ صحیح پہچانا تم نے۔ کسی چیز کی کمی ہو تو پوری کرنے کے لیے بندہ حاضر ہے۔ بکواس بند کرو، تم آخر کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ ابراہیم نے اس کی بے بسی کا مزہ لیتے ہوئے ہنس پڑا۔ روم سروس؟ دروازہ بجنے پر وہ دونوں متوجہ ہوئے۔ جاؤ کھولو دروازہ، یہ سروس بہت ضروری ہے۔ اسی اسنا میں دائم بھی اندر داخل ہوا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ بلاوا آ گیا ہے بھائی، یقین مانو بہت شاندار استقبال ہوگا تمہارا، ہمیں بہت وقتوں سے تمہارا انتظار تھا۔ اسے دوسرا موقع دیے بغیر وہ نشہ آور دوائیاں سنگھا کر بے ہوش کر چکے تھے۔ تیزی سے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے دونوں نے اسے بیڈ شیٹ میں لپیٹا اور سرونگ ٹرالی میں ڈال کر دھکیلتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ لمحوں میں وہ دونوں ایک گاڑی میں داخل ہوئے اور منظر سے غائب ہو گئے۔ ہائے اللہ جی باجی، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کم از کم سوپ پی لیں، میں آپ کو دوائی دے دیتی ہوں۔ مجھے کچھ نہیں کھانا فیروزہ، تم جاؤ یہاں سے، بیزاری سے کہتے ہوئے سر کشن پر گرا دیا۔ فیروزہ ہمدردانہ نگاہ اس پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ پھر سے فون کی جانب بڑھنے لگا۔ کل سے وہ لاتعداد میسیجز اور کالز کر چکی تھی، مگر دوسری جانب سے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کٹھور دل کو اس کی خاک برابر پرواہ نہیں تھی۔ کل سے فون سوئچڈ آف آ رہا تھا، لیکن اب بیل جا رہی تھی۔ ایک موہوم سی امید جاگی تھی۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور لب کاٹتے ہوئے فون کی اسکرین گھورنے لگی اور کال ریسیو کر لی۔ ابراہیم، وہ سسک پڑی، مگر دوسری جانب چند پل کی خاموشی کے بعد کوئی بولا تھا۔ کون؟ امارا نے بے ساختہ فون کو گھورا۔ تم کون؟ اور ابراہیم کہاں ہے؟ وہ غصے سے جھلا اٹھی۔ ابراہیم اپنی جاب پر ہے، مختصر سا جواب آیا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے میری بلا سے اس سے ابھی اور اسی وقت بلاؤ اور بات کرواؤ، ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ امارا کا دل فون میں گھس کر اس شخص کی گردن مروڑنے کو چاہا۔ محترمہ، آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، تم سمجھ نہیں رہے ہو، میں اس کی بیوی ہوں، اور اس سے کہو مجھ سے بات کرے۔ شرافت سے ابراہیم کو فون دو اب، وہ تحکم بھرے لہجے میں بولی۔ چند پل خاموشی کے بعد قطعی لہجے میں جواب آیا۔ ہم آپ کی بات نہیں کروا سکتے ابراہیم سے، وہ ابھی بزی ہے۔ بھاڑ میں جاؤ تم سب، ابراہیم سے کہنا اپنی شکل نہ دکھائے مجھے دوبارہ، بے وفا انسان۔ اس نے کھری کھری سنا کر فون بند کر دیا۔ چہرے پر جذباتوں کی کھچڑی پکنے لگی۔ وہ غم و غصہ، ناراضگی، شکوے سب ایک طرف رکھ ہاسپٹل کے لیے تیار ہونے لگی۔ طبیعت کا بوجھل پن کہیں غائب ہو گیا۔ فیروزہ، اچھا سا ناشتہ بناؤ میرے لیے۔ بھاڑ میں جائیں سب، جب اسے میری پرواہ نہیں تو میں کیا کروں؟ اسے ناک پھلاتے ہوئے دانت پیسے اور کپڑوں کا جوڑا لے کر واش روم میں جانے لگی۔ صبح دائم کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ بوجھل دل کے ساتھ اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور گرد آلود کچن دیکھ کر شدید کوفت کا شکار ہوا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن خالی پیٹ وہ کوئی ٹیبلٹ نہیں کھا سکتا تھا۔ یہ بھی مصیبت تھی۔ ابراہیم کا فون تھر تھرانے کی آواز پر متوجہ ہوا۔ حالات اور رات اس سے پرسنل فون فوری طور پر بند کرنے کی تاکید کر چکا تھا۔ کون؟ اس نے ایک نظر کسمساتے ابراہیم پر ڈالی اور فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ تم کون ہو؟ اور ابراہیم کہاں ہے؟ نسوانی آواز تھی، کوئی لڑکی کررائی۔ ابراہیم اپنی جاب پر ہے۔ اس نے سرسری سی نگاہ ابراہیم پر ڈالی، جو کنپٹیاں مسلتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دائم نے فون سپیکر پر ڈال دیا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے میری بات کرواؤ اسے ابھی اور اسی وقت، ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ خاتون بہت غصے میں معلوم ہو رہی تھی۔ کہہ رہی ہیں سر پھاڑ دیں گی؟ جس نے ابراہیم کو آگاہ کیا۔ کس کا، میرا یا تمہارا؟ وہ ریلیکس انداز میں ٹال سے منہ تھپ تھپاتا وہ پوچھنے لگا۔ محترمہ، آپ سمجھ نہیں رہی، اس نے کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو، اس کی بیوی ہوں، اس سے کہو مجھ سے بات کرے۔ شرافت سے فون دو ابراہیم کو۔ امارا کی تپی ہوئی آواز ابراہیم تک بآسانی پہنچی تھی۔ دائم نے فون اس کی جانب بڑھایا۔ سوچ لو بوس، یہ گفتگو بہت طویل جائے گی، تم تو واقف ہی ہو گئے خاتون خانہ سے۔ ابراہیم نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ نظر انداز کرتے ہوئے غیر سنجیدگی سے کہا۔
گویا وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی بات نہیں ہو سکتی ابراہیم سے، وہ ابھی بزی ہے، دائم نے دو ٹوک کہہ دیا۔ باہر میں جاؤ تم سب کے سب، ابراہیم سے کہنا مجھے اپنی شکل نہ دکھائے اب، بے وفا انسان، دائم نے کہہ کر لبوں پر روکا، جبکہ ابراہیم کی شکل دیکھنے والی تھی۔ اوف خدا، اتنی تفتیش اور تشویش، دائم کو سر چکرانے لگا۔ کیا دنیا کی ساری بیویاں اتنی ہی سوال کرتی ہیں؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ ہاں بھائی، تازی تازی بے عزتی کا اثر تھا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون لینے لگا۔ اگر 5 سال پہلے کسی بھلے آدمی نے مجھے یہ بات بتا دی ہوتی تو آج میں طلاق شدہ نہ ہوتا۔ کیا واقعی؟ ابراہیم کو اس کی بڑبڑاہٹ سن کر صدمہ پہنچا۔ دائم نے بھویں اچکاتے ہوئے تصدیق کی۔ افسوس ہوا سن کر۔ ہاں مجھے بھی ہوا تھا، وہ دو بدو بولا۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایسا ہے بوس، اگر اس مشن سے کام لینا ہے تو اس میں کھانا ڈالنا پڑے گا، اور کھانے کے لیے پیسے چاہیے جو میرے پاس نہیں ہیں۔ تو کیا کہتے ہو؟ ابراہیم کو سخت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے تمہیں ٹھیک لگے، ہمیں آدھے گھنٹے تک مطلوبہ جگہ پہنچنا ہے، اور ہانی کو لے کر جانے کے بندوبست بھی کرنے ہوں گے۔ ابراہیم سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چند ساعتوں بعد انہوں نے مقامی ہوٹل سے ناشتہ کیا اور مطلوبہ جگہ پہنچ گئے۔ ہانی جونگا تو پڑا تھا، میری مانو تو اس سے یہیں نپٹ لو، کہاں اس غلاظت کے ڈھیر کو اٹھائے پھرو گے؟ ابراہیم زہریلی نگاہوں سے اس کے بدحواس وجود کو ٹٹولنے لگا، جو دواؤں کے زیر اثر بے ہوش تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے حساب بے باک کرنے ہیں ابھی تو، اور پھر جنرل بخشی کے آرڈرز ہیں، وہیں اس سے نپٹیں گے۔ وہ کہہ کر ایجنسی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ ہانی کو بارڈر کے راستے سے نہیں لے جا سکتے، اس لیے انہیں ہوائی مدد کی ضرورت تھی۔ اس نے جنرل بخشی کو مدد کے متعلق آگاہ کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ اب مدد پہنچنے تک انہیں یہیں انتظار کرنا تھا۔ آج کرنل جاوید کی بیوی اور ان کے بیٹے میجر اون کی آمد اچانک ہی ہوئی تھی۔ شاکرا بیگم کو محسوس ہو رہا تھا اون کا جھکاؤ تاشا کی طرف تھا، لیکن اب ان کے سامنے تاشا کی اوجلول حرکتیں انہیں شرمندہ کیے جا رہی تھیں۔ وہ بارہا اسے ٹوک چکی تھی، لیکن وہ باتوں کی شوقین جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ قصور دراصل تاشا کا بھی نہیں تھا۔ ابھی سے کیا معلوم میجر اس کی والدہ کس مقصد کے تحت آئے ہیں؟ شاکرا بیگم نے نوال کو اشارہ کیا تو وہ اسے گھسیٹتی ہوئی اپنے ساتھ کچن میں لے گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے جھنجھلا کر اپنا بازو چھڑوایا۔ محترمہ اپنی زبان کو ذرا لگام دو، ورنہ مہمان جس مقصد کے تحت آئے ہیں وہ حسرت بن کر رہ جائے گی۔ کیا مطلب؟ تاشا نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اتنی بھولی مت بنو جیسے تمہیں معلوم ہی نہیں میجر اون تمہاری اول فول باتوں میں کیوں انٹرسٹ لے رہے ہیں صبح شام۔ نوال نے اسے حیران کر دیا اور سوچنے پر مجبور بھی۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ایک لمحے میں اسے سوچ کا اثر زائل ہوا اور وہ مزے سے کوفتوں کی جانب مائل ہوئی۔ نوال بات سنو۔ اس سے پہلے وہ تاشا کو کوئی جواب دیتی فاتح کی آواز پر چونک کر پلٹی۔ جاؤ نوال بات سن لو۔ تاشا کی شریر آواز پر وہ اسے گھورتی ہوئی کچن سے نکلی۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ وہ پیک ڈبہ اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے چونک کر تھام لیا۔ کھول کر دیکھو۔ وہ مزے سے بیڈ پر براجمان ہوا۔ فون؟ لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آلریڈی فون ہے۔ اب سے تم یہی فون استعمال کرو گی، اس میں میرے علاوہ گھر والوں کے نمبر ہیں، اور مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہے۔ وہ دھون سمانے والے انداز میں بولا۔ لیکن اگر مجھے کسی اور سے بات کرنی ہو تو؟ کسی اور کون؟ ذرا میں بھی تو جانوں۔ وہ بغور دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ مطلب میری فرینڈز وغیرہ؟ وہ پزل سی ہونے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس نے احتجاج کیا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ جتا کر بولا۔ اگر میں نہ مانوں تو؟ اس کے نکوش تنے۔ تو مجھے منوانے کے 101 طریقے آتے ہیں، وہ زومانی لہجے میں بولا۔ یا اللہ، یہ کہیں خواب تو نہیں؟ کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے فاتح؟ کل تک تو تم کچھ ہو رہی تھے اور آج اتنا کیسے بدل گئے ہو؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ کیونکہ کل تک مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ پھر اچانک کچھ ایسا دہلا دینے والا انکشاف ہوا کہ میں نے سوچا کیوں نہ نوال سعید سے شادی کر ہی لائے۔ اس نے گویا احسان جتایا۔ کیا مطلب؟ وہ ہتھے سے اکھڑی۔ مطلب یہ کہ تاشا نے تمہاری خاموش محبت کا پول کھول دیا تھا نا؟ وہ اس کے تپے چہرے سے ہز اٹھا کر بولا۔ بیڑا گھر کو تمہارا تاشا، مر جاؤ تم۔ وہ دل ہی دل میں اسے ایک بار پھر کوسنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہاں تو مت کرتے مجھ سے شادی، کس نے کہا تھا؟ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ کیوں نہ کرتا؟ اب تم اتنی بھی بری نہیں ہو، وہ لب دباتے ہوئے بولا۔ نوال نے زوردار مکہ اس کے سینے پر جڑ دیا۔ بے وقوف لڑکی، اظہار محبت پر ایسا جواب کون دیتا ہے؟ وہ بل بلا کر رہ گیا۔ ایسے ہی اظہار محبت پر ایسا ہی جواب ملتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر کہتی چوکھٹ کے پار چلی گئی تھی۔ گاڑیوں کی غیر معمولی آمد رفت پر وہ دونوں بری طرح چونکے تھے۔ انہیں کسی بھی وقت مدد کی کال ملنے پر یہاں سے نکلنا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے بوس، تم ایک کام کرو، اسے یہاں سے لے جاؤ، یہاں سب میں سنبھالوں گا۔ ابراہیم کھڑکی سے ہٹ کر بولا۔ مثلاً؟ وہ لج گیا۔ مثلاً یہ کہ اسے لے جاؤ، یہ نہ ہو ہم مدد بھی گوا دیں اور بعد میں اس کے ساتھ بہت مسئلہ ہو جائے۔ ہم اپنی جان بچائیں گے یا اس کی؟ اور تم؟ دائم نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا اللہ مالک ہے۔ وہ انتہائی پرسکون انداز میں بال برابر کرتا ہوا دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے،
اس سے پہلے خطرہ بڑھ جائے، میں اسے لے جاتا ہوں، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور سنو، واپس مت آنا، وہ عجیب انداز میں بولا۔ دائم نے پلٹ کر اسے دیکھا اور جواب دیے بغیر باہر نکل گیا۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ایک لمحہ صدیوں کے برابر لگنے لگتا ہے، ایسا لمحہ جو صدیوں پر محیط ہو۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، کان سننے کی سکت کھو چکے تھے۔ وہ کب پاکستان پہنچی، کب اسے میڈیکل آبزرویشن میں رکھا گیا، اسے کچھ خبر نہیں ہوئی۔ جنرل بخشی اسے اپنے ساتھ مردہ خانے لے آئے، اسے کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی نظروں کا محور تو سفید کپڑے میں لپٹا جان سے پیارا وجود تھا، جسے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا چھوڑ کر گئی تھی۔ پھر اچانک انہیں کیا ہو گیا؟ بابا! وہ امید بھری نگاہوں سے انتہائی انداز میں انہیں پکارنے لگی۔ آنکھیں کھولیں، دیکھیں مجھے، میں ہوں آپ کی بیٹی، پلیز کھولیں۔ بابا اٹھیں نا، وہ بے جان وجود پر پڑے خود کو جھنجھوڑنے لگی۔ گلشن نے آگے بڑھ کر تھاما تھا۔ گلشن تم اٹھاؤ انہیں، یہ کیوں نہیں بول رہے؟ یہ اب نہیں اٹھیں گے، یہ ہمیشہ کے لیے سو گئے ہیں۔ گلشن انتہائی دکھ سے اس کی ابتر حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ ان سے لپٹ کر بہت روئی، بہت زیادہ۔ گلشن اسے سنبھالتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت اور احترام سے مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ تدفین کے وقت کچھ چند رشتہ داروں کے علاوہ صرف وہ اور گلشن تھی۔ وہ غم سے نڈھال چہرہ لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ انہیں مٹی تلے دفن محسوس کر کے وہ خود کو بھی بے جان محسوس کرنے لگی، پاگلوں کی طرح قبر کی گیلی مٹی کو چومنے لگی۔ سنبھالیں خود کو، آپ ابھی بھی میڈیکل آبزرویشن میں، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ گلشن چھوڑو مجھے یہاں رہنے دو پلیز، مجھے ان سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ گلشن انتہائی بے بسی سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ابراہیم انتہائی مطمئن انداز میں ریوالور کی گولیاں چیک کر رہا تھا جو چند باقی رہ گئی تھیں۔ اس نے اپنے ریوالور اور سروائیول کٹ بھی دائم کو دے دی تھی۔ مسلسل چلتی گولیوں اور آوازوں کو نظر انداز کیے وہ یہ سوچ رہا تھا یہاں سے باہر کیسے نکلا جائے۔ چونکہ روسی اسپیشل فورسز کے لوگ اسے پکڑنے کی خاطر کسی بھی وقت بلڈنگ کو دھماکے خیز مواد سے اڑا سکتے تھے۔ اس نے جیب ٹٹولی اور لائٹر کو دے کر لاشعوری طور پر مسکرایا۔ سگریٹ کا خالی پیکٹ جو دائم پھینک کر گیا تھا، اسے سلگا کر فائر الارم کے قریب ٹکا دیا۔ کچھ ہی دیر میں دھوئیں کے باعث الارم نے پوری بلڈنگ میں شور برپا کر دیا، جس کی وجہ سے باہر لوگوں میں ہلچل مچ گئی اور اسے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ وہ بھاگتا ہوا ٹاپ فلور پر جانے لگا۔ اس کے پیچھے روسی فوج کے نمائندے گراؤنڈ فلور پر پھیل گئے۔ وہ اوپر آ کر بری طرح پھنس گیا تھا، اب نہ نیچے جا سکتا تھا نہ ہی کہیں سے۔ اس کے لیے بہتر تھا وہ ٹھنڈے دماغ سے ان لوگوں کو ہینڈل کرے، حتیٰ کہ وہ لوگ اس تک پہنچ گئے۔ اس نے ایک نظر نیچے دیکھا۔ فورسز کے خطرناک بھیانک کتے بھونکتے ہوئے اس کی ہڈیاں نوچنے کو بیتاب تھے۔ وہ نیچے نہیں کود سکتا تھا۔ اس کے مقابل عمارت کے شیشے پر چمکتی ایک سرخ رنگ کی لائٹ نے اس کی توجہ کھینچی، گویا وہ اپنی واپسی کا سائن دینا چاہ رہا تھا۔ ارے یار، تمہیں منع بھی کیا تھا مت آنا۔ وہ اندر تک جھنجھلا گیا اور سوچنے لگا ابھی سے دائم تک کیسے پہنچنا ہے۔ ہینڈز اپ! وہ فوجی نمائندوں کے نشانے پر آ گیا تھا۔ میں خود کو شملہ آور ہوں، اگر تم نے گولی چلائی تو سب ساتھ میں مارے جائیں گے۔ وہ سب گڑبڑا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میری بس اتنی سی درخواست ہے، نیچے میرا ایک ساتھی چھپا ہوا ہے، اگر تم اسے جانے دو تو میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آسانی سے اس کے جھانسے میں آنے والے نہیں تھے، اتنا تو یقین تھا، سو اسے لائٹر نکالنا پڑا۔ وہ سب راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے، جبکہ وہ ان کے نشانے پر آگے آگے چلنے لگا۔ گراؤنڈ فلور کے اسی کمرے کے پاس رک گیا جہاں وہ ابھی بھاگا تھا۔ تبھی اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا جو اس قدر شدید تھا کہ کمرے کا دروازہ چور چور ہو گیا۔ سب بکھر کر ادھر ادھر جا گرے۔ جب تک وہ اس کی چال کو سمجھتے وہ کھڑکی سے باہر کود گیا۔ سڑک پر برق رفتاری سے بھاگتی گاڑی کے پیچھے اندھا دھند فائرنگ کرتے وہ بھی بھاگنے لگے، گویا قبر تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تم واپس کیوں آئے؟ میں نے منع بھی کیا تھا، تمہارے پاس اچھا خاصا موقع تھا۔ مجھے دراصل تمہاری بیوی کا خیال آ گیا، وہ تم جیسا سر پھرا انسان ڈیزرو نہیں کرتی، ویسے ناانصافی ہوئی ہے میرے ساتھ، دائم نے اس پر جتایا۔ ہاں، اس کا بھی کچھ ایسا ہی خیال تھا کہ میں اسے ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ کوئی بات نہیں، اگر زندہ رہے تو ایڈجسٹ کر لینا ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ اس کے تکلیف زدہ چہرے کو دیکھ کر بولا اور مڑ کر ان بن بلائے مہمانوں کو دیکھا جو شاید ان کا گھر تک ساتھ دینے والے تھے۔ سیٹ بیلٹ باندھ لو۔ اس نے سپیڈ بڑھا دی۔ میں سیدھا نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ درد سے کراہتا ڈیش بورڈ پر جھک گیا۔ کیا مطلب؟ ٹھیک تو ہو؟ تم ایکسپلوژن کے وقت وہاں تھے؟ دائم گنگ رہ گیا۔ وہ لوگ میرے قدموں پر قدم اٹھا رہے تھے، اس لیے میں اپنی مدد نہیں کر سکا، وہ تکلیف کے باعث آہستگی سے بولا۔ لعنت ہو! دائم کو غصے سے بڑبڑایا۔ دھماکے کی شدت سے اس کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی تھی، جس کے باعث وہ نہ تو بیٹھ پا رہا تھا نہ ہی اس پوزیشن میں تھا کہ چل سکے۔ دائم انتہائی تعصب سے اس کے تکلیف زدہ چہرے کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہو نا تم؟ وہ نہ جانے کیا جاننا چاہتا تھا۔ ہاں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ مشکل سیدھا ہو کر سیٹ سے سر ٹکاتے ہوئے بولا۔ سیٹ بیلٹ باندھ لو، ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، ہمیں صرف بارڈر کے قریب پہنچنا ہے۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھ لیا۔ دائم نے سپیڈ بڑھا دی۔
سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس نے تکلیف کے باعث دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیوں؟ دائم نے ذرا کی ذرا اس پر نظر ڈالی۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے دل کی بات کہہ دینی چاہیے، شاید میرا وقت قریب آ رہا ہے۔ اگر میں مر جاؤں تو میری بیوی سے کہنا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ یار اب میں تمہاری بیوی سے اظہار محبت کرتا اچھا تو نہیں لگوں گا نا؟ تم ایک کام کرو، ایک رکے پر سب لکھ دو۔ دائم نے ماحول کی کشیدگی کو کم کرنا چاہا۔ ابراہیم کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ روسی فوجی مسلسل جنونی انداز میں ان پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ لوگ ویرانے میں اتر کر بڑے بڑے پتھروں کی اوٹ میں ہو گئے۔ آرمی کے ہائی پروفائل یونٹ ایس ایس جی کے کمانڈوز ان کی مدد کو آئے تھے۔ وہ مقابلے بازی چھوڑ کر ابراہیم کو سہارا دے کر ایئر بیس میں داخل ہونے لگا، جسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ کمانڈوز روسی نمائندوں کو ناکو چنے چبانے کے بعد انہیں شام کی سرحد سے لے اڑے تھے۔ وہ بے بسی سے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ یوں ان کی زندگی کا یہ باب تمام ہو گیا۔ چند دن بعد۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اسے کارٹون میں سامان بھرتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ شفٹنگ کی تیاری۔ بھئی بہت رہ لیا تمہارے گھر، ویسے بھی اب تم واپس آ گئے ہو۔ وہ ٹیپ لگا کر کارٹون مکفل کرتے ہوئے بولی۔ تم اپنی ڈائری بھول گئی شاید۔ شفق کے حرکت کرتے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے پلٹ کر دائم کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے ڈائری لینی چاہی، جس پر دائم کی گرفت بہت سخت تھی۔ تم نے بتایا نہیں مجھے کبھی۔ دائم کا ارادہ اسے شرمندہ کرنے کا نہیں تھا، وہ بس جاننا چاہتا تھا۔ کس بارے میں؟ اس نے لاشعوری طور پر نظریں چرا لی، جیسے چوری پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ دائم نے طویل سانس لے کر اپنے سوالات خود ہی مسترد کر دیے، کیونکہ اسے دوستی قائم رکھنی تھی۔ اگر شفق نے نہیں بتایا تو اسے بھی نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ مبادہ دونوں ہی ایک دوسرے کو کھونے سے ڈرتے تھے۔ یہی کہ منصور نے تمہیں پروپوز کیا تھا۔ اوہ ہاں، میں تمہیں بتانے ہی والی تھی۔ کیسا لگتا ہے تمہیں منصور؟ تمہیں کیسا لگتا ہے؟ دائم نے الٹا سوال جاڑ دیا۔ اچھا ہے، وہ مختصر سا بولی۔ پھر کیا جواب دیا تم نے؟ میں نے ہاں کر دی۔ وہ آہستگی سے بولی۔ میں خوش ہوں تمہارے لیے۔ وہ مہربان مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بولا۔ شفق بھی مسکرا دی۔ تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا اب کبھی شادی نہیں کرو گے؟ وہ اب الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں ٹھونسنے لگی۔ ارادہ تو ہے لیکن کیا؟ وہ خوشگوار حیرت سے پلٹ کر پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کیسا ری ایکٹ کرے گی۔ اس کی مسکین صورت شفق کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ یقین نہیں ہو رہا یہ تم ہو؟ باخدا بڑے ڈرپوک واقعہ ہوئے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ پولیس والی ہے نا، اور سنا ہے پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ ہاں، وہ سن کر بھرپور انداز میں ہنسی۔ پرپوز کر ڈالو میرے دوست، اس سے پہلے لڑکی ہاتھ سے نکل جائے۔ اور فکر مت کرو، تمہیں منع کر ہی نہیں پائے گی، تم ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو۔ شفق نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر فخریہ کہا۔ ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پر یہ رسک بھی لے لیتا ہوں۔ وہ مانتا ہی بنا۔ ایک بار ایزی سے بھی پوچھ لینا، محترمہ کی ناک بہت اونچی ہے، یہ نہ ہو روز گھر میں تمہاری بیوی اور بیٹی کے بیچ مارکا لوگوں کی دلچسپی کا باعث بن جائے۔ وہ لب دباتے ہوئے بولی۔ اب تم مجھے ڈراؤ تو مت، وہ گھور کر بولا۔ ڈرا نہیں رہی، حقیقت سے آشنا کروا رہی ہوں، وہ شریر انداز میں بولی۔ ایسی حقیقت سے میں لا علم ہی بھلا، وہ تیز لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ شفق نے مسکرا کر سر جھٹکا اور منصور کو میسج کرنے لگی۔ دھیرے دھیرے دواؤں سے غنودگی کا اثر زائل ہونے لگا تو اس کا ذہن بیدار ہونے لگا۔ ہمارا اس کے سینے پر سر رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ ارے یار، ایک تو تم روتی بہت ہو۔ وہ شرٹ پر نمی محسوس کرتا ہوا بڑبڑایا۔ ہمارا نے آنسوں سے لبریز نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نظروں سے نکلنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اس کی خفا نگاہوں کی تاب نہ لا کر ناک چڑھاتے ہوئے بولا۔ تم نے تو جیسے مجھے تنگ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، بدتمیز کہیں کہ۔ اس نے طیش میں آ کر زوردار مکہ سینے پر جڑ دیا۔ مارو گی کیا ظالم؟ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ کیوں گئے تھے؟ بنا بتائے، مجھے انفارم بھی نہیں کیا، نہ کوئی میسج نہ کوئی کال، ایک بےہودہ سا لیٹر چھوڑ گئے۔ جب میں نے کہہ دیا مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، پھر تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی میری بات؟ پیدر پہ مکے برساتے ہوئے وہ بہت دنوں کا غبار نکالنے لگی۔ کس قدر اذیت میں مبتلا رہی تھی وہ۔ موت کے منہ سے واپس آیا ہوں ظالم لڑکی، لیکن تمہارے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابراہیم درد سے دوہرا ہونے لگا۔ تمہیں رحم آیا مجھ پر؟ وہ اسے گھور کر بولی۔ اچھا نا یار، کچھ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی، اس نے نہیں بتایا۔ وہ ہنوز غیر سنجیدگی سے بولا۔ تمہیں اگر کچھ ہو جاتا تو؟ وہ سسک پڑی۔ ابراہیم اس کی صورت دیکھ کر رہ گیا۔ سچ بتاؤں تو مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا، مگر تمہاری دعائیں رنگ لے آئیں۔ تم نے دعا کی تھی میرے لیے؟ اس کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے تم یہاں کیسے پہنچی؟ یہ میرا ہاسپٹل ہے جناب۔ امارا کی پیشگوئی پر اس نے طراف میں نظر گھمائی۔ اچھا تو پھر یہ بتا دو میں یہاں کیسے پہنچا؟ اسے حقیقتاً کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے جنرل تمہیں یہاں ہاسپٹلائز کروا کر گئے تھے۔ تمہاری بیک میں سیریس انجری آئی ہے۔ وہ آہستگی سے بولی۔ مطلب اب میں چل پھر نہیں سکتا؟ وہ خطرناک حد تک صاف کو تھا۔ امارا تڑپ اٹھی۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تم ریکور کر لو گے، ڈاکٹر شیور ہیں۔ ابراہیم ٹھنڈی آ بھر کر رہ گیا۔ پلیز اماں کو فی الحال کچھ مت بتانا۔
اسے صرف ان کی پرواہ تھی۔ امارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے اپنی طرف بغور دیکھتا پا کر چونک کر پوچھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم میرے لیے کیا معنی رکھتے ہو۔ تمہارے پیچھے میں نے کتنی دعائیں مانگی، تمہاری سلامتی کے لیے۔ آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے بے کسی ہو کر اس کی پیشانی پر جلتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے۔ ابراہیم کے لبوں پر ایک سحر انگیز مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ ایسا اظہار محبت پانے کی خاطر تو وہ 100 بار خطرات میں کود سکتا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، احسان صاحب کب آئیں گے؟ وہ رازداری سے پوچھنے لگا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ ان سے رخصتی کی بات کرنی ہے اور انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ پٹری سے اترا۔ پہلے ٹھیک تو ہو جاؤ۔ امارا نے اسے بہلانا چاہا۔ تمہارا مطلب ہے میں بیمار ہوں؟ وہ برا مانتے ہوئے بولا۔ امارا اس کی بے نیازی پر اشش کر اٹھی۔ انہی دنوں میں سے ایک دن تھا جب وہ صبح آفس کے لیے نکل رہی تھی۔ غیر معمولی طور پر آج لیٹ تھی۔ وہ رات بھر کیس پر کام کرتی رہی تھی۔ فون کی گھنٹی بجنے پر اس نے اٹھا کر کان سے لگایا اور چھوٹتے ہی بول پڑی۔ ہاں گلشن؟ گلشن تو ویران ہو چکا ہے آپ کے جانے کے بعد۔ ایک مانوس سی آواز اس کی دھڑکنیں ساکت کر گئیں۔ آج لگ بھگ 2 مہینے گزر گئے تھے اور اس بے مروت کو ابھی یاد آئی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ انداز میں یکدم ناراضگی ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اپنائیت سے پوچھنے لگا۔ جیسی تھی، اس نے ٹکا سے جواب دیا۔ کیا پولیس والے ہمیشہ سے ہی ایسے بات کرتے ہیں؟ اکھڑے اکھڑے لہجے میں انتہائی معصومیت سے دریافت کیا گیا۔ ہاں ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں، وہ دو بدو بولی۔ اچھا مل سکتی ہیں؟ ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ دائم نے تمہید باندھی۔ جو بھی کہنا ہے یہیں کہہ دیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس جانے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا؟ وہ آپ کو بتانا تھا کہ میری بیٹی کو آپ بہت پسند آئی ہیں، تو ایسا کیا کروں کہ آپ اس کی والدہ محترمہ بننے کے لیے جھٹ پٹ تیار ہو جائیں، کیونکہ ہم خاصے بے صبرے لوگ ہیں۔ اتنے غیر متوقع اظہار پر پل بھر کو اس کی دھڑکنیں مشتعل ہو گئیں۔ نایا آپ سن رہی ہیں نا؟ دیکھیں میری بیٹی ہے جو خاصی شرارتی ہے، میری جاب بھی اچھی ہے، اچھا خاصا کماتا ہوں، کھانا بھی اچھا بنا لیتا ہوں، اور وہ لاشعوری طور پر لب دباتے ہوئے بولی۔ میں خود بھی بھلا آدمی ہوں، آپ خوش رہیں گی میرے ساتھ؟ نایا کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی۔ اگر میں خوش نہ رہی تو؟ اس نے جاننا چاہا۔ تو جو ضروری ہوا کروا لیں گے۔ اب دوسری بار بھی کوئی لڑکی لان تن کر کے چلتی بنے گی تو خاصی بے عزتی والی بات ہوگی۔ وہ آہ بھرتے ہوئے بولا۔ نایا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں سوچوں گی اس بارے میں، فی الحال آفس کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر کال کاٹی اور فائلیں سمیٹ کر مسکراتی ہوئی خارجی دروازہ عبور کر گئی۔ یہ کیا بھئی؟ پاپا آپ نے تو انہیں ٹھیک سے پرپوز ہی نہیں کیا، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ عزت دار لوگ ایسے ہی پرپوز کرتے ہیں بیٹا، دائم نے اسے جھڑکا۔ لیکن منصور نے شفق کو فلاور کے ساتھ پرپوز کیا تھا پاپا۔ ایزی نے سر پکڑ لیا۔ اب اس عمر میں تمہارے پاپا پھول لے کر لڑکیوں کے پیچھے جاتے ہوئے اچھے لگیں گے؟ بٹ یو آر اسٹل ہینڈسم، اس نے دہائی دی۔ خوبصورت لڑکیاں ہینڈسم لڑکے کو ہی ذلیل کرتی ہیں۔ وہ سبزیاں پین میں ڈالنے لگا۔ لیکن شفق نے تو منصور کو ذلیل نہیں کیا تھا، وہ بال کی کھال نکالنے بیٹھ گئی تھی۔ ایزی تم یہ شفق نامہ بند کرو گی یار، اس کی شادی ہو گئی ہے، اسے جینے دو۔ وہ سوئٹزرلینڈ میں ہوگی نا اس وقت۔ ایزی نے حسرت سے گالوں پر ہاتھ جمائے۔ دائمی سے دیکھ کر رہ گیا۔ جب سے وہ منصور کے ساتھ گئی تھی، ایزی ہزاروں بار اسے فون کر چکی تھی۔ بھلا وہ منصور کا جس نے خندہ پیشانی کا مظاہرہ کیا تھا، ورنہ اسے جھیلنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ بھی سوئٹزرلینڈ جاؤ گے؟ وہ منمنائی۔ ظاہر ہے، وہ شرارتاً مسکرایا۔ میں بھی جاؤں گی؟ وہ فوراً بولی۔ نہیں، صرف دلہن جائے گی۔ وہ شریر ہوا۔ تو میں کب دلہن بنوں گی؟ وہ سوئٹزرلینڈ جانے کے لیے بھرپور ایکسائٹڈ تھی۔ کبھی نہیں، وہ یکدم بولا۔ لیکن شفق کہتی ہے ہر لڑکی کو ایک دن دلہن بننا ہوتا ہے۔ وہ ناک چڑھانے لگی۔ تم نہیں بنو گی نا، تم میرے ساتھ رہو گی ہمیشہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے لگا۔ دس از ناٹ فیئر پاپا۔ وہ روحان سی ہونے لگی۔ دائم کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ مجھے سب سے پہلے تمہارے لیے ایک ہینڈسم لڑکا ڈھونڈنا ہوگا، پھر ہی تمہیں دلہن بنایا جا سکتا ہے نا۔ اب منصور ہی دیکھ لو، شفق کتنی اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ۔ وہ رسان سے بولا۔ علی بھی تو ہینڈسم ہے، اس نے جیسے یاد دلایا۔ علی؟ وہ بالوں کی دکان؟ واقعی؟ وہ برا منہ بنا کر بولا۔ پاپا ہی از مائی فرینڈ۔ وہ برا مان گئی۔ دائم مسکرا کر نفی میں سر جھٹکا اور اس کی پلیٹ میں کھانا چننے لگا۔ آج 2 ہفتے گزرنے کے بعد ان کی رخصتی کے ساتھ ہی شیزانہ اور یوسف کی انگیجمنٹ کا فنکشن منعقد ہوا۔ البتہ میجر اور ان کے گھر والے شادی کا ارادہ رکھتے تھے، جسے جلد ہی عملی جامہ پہنایا جانا تھا۔ یوسف نے بھی فی الحال منگنی پر زور دیا تھا۔ ابراہیم پہلے سے قدرے بہتر تھا، مگر بالکل احتیاط نہیں برت رہا تھا۔ ہمارا اس کے لیے بےحد پریشان تھی۔ ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ فاتح اور نوال بھی باہر جانا چاہتے تھے، مگر ان کی رخصتی کی خاطر ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اتنے دل جلے عاشق والے ایکسپریشن کیوں دے رہی ہو؟ مسکرا ہی دو، خیر سے لو میرج کے بعد رخصتی ہو رہی ہے۔ اون نے اس کی سڑی ہوئی شکل پر چوٹ کی۔ بک مت، اس وقت شدید تکلیف سے 2 4 ہوں، ورنہ تجھے بتاتا۔
وہ واقعی تکلیف میں تھا مگر ماحول کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے کسی پر جتا نہیں سکا تھا۔ تو صبر کر لیتے بے صبرے انسان، اون نے سے جھڑکا۔ تیرے ارادے بھی مجھے کچھ ایسے ہی لگ رہے ہیں۔ ابراہیم کا اشارہ تاشا اور اس کے رشتے والی بات کی جانب تھا۔ ہاں وہ بس اچھی لگی تو پہلی نظر میں، اون کھسیانہ ہو کر بولا۔ ابراہیم کی غیر موجودگی میں وہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ اسے معلوم ہونے پر اون سے سخت ناراض ہوا تھا۔ بہنیں سب کو اچھی لگتی ہیں، اوے بہن ہوگی تیری، وہ فوراً بولا۔ تم بھی بہن ہی سمجھو اس کو، ابراہیم نے دو ٹوک کہا۔ یار، اون اپنی سی شکل لے کر رہ گیا۔ میں سینئر ہوں تمہارا، میری بات حکم کا درجہ رکھتی ہے تمہارے لیے، اون نے روب ڈالنا چاہا۔ میں بھی سینئر ہوں اس گھر میں، میری بات بھی حکم کا درجہ رکھتی ہے اس گھر میں۔ وہ ابراہیم ہی کیا جو کسی روب کے تلے دب جائے۔ یار میں خوش رکھوں گا تمہاری بہن کو، قسم سے، اون التجایا گویا ہوا۔ اس کی شکل دیکھ کر ابراہیم کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی۔ اون نے سکون کا سانس لیا، ورنہ تو ابراہیم نے اسے ڈرا ہی دیا تھا۔ چلو نکلو، اب مجھے اکیلے میں اپنی بیوی کی تعریف کرنی ہے۔ اون جاندار کہہ کر لگا کر ہنس پڑا۔ ابراہیم بھی مسکراتے ہوئے اسٹیج کی جانب مڑ گیا۔ 3 مہینے بعد وہ نایا اور دائم کے نکاح کی تصاویر دیکھ رہا تھا جو اس نے چپکے سے نکالی تھیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ شاید اس کے باپ کو بھلا چکے ہوں گے، شاید انہیں یاد بھی نہ ہو کبھی کسی فیصل نامی شخص کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا، لیکن ایک باپ نے فیصل کی پوری زندگی بدل دی تھی۔ آفیسر اور کیپٹن اس کی زندگی کا اہم حصہ بن گئے تھے، اس کے لیے فیملی کی طرح۔ آج پھر سے ایک بار ان کی شادی کی تصاویر دیکھتے ہوئے وہ اب دیدہ ہو گیا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہا ایک بار پھر شام کی گلیوں میں لوٹ جائے، 2 ہفتوں پر مشتمل کسی مشن کا پھر سے آغاز ہو، قدرت پھر سے ایک بار اسے اپنے کیپٹن اور آفیسر کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع دے۔ مگر یہ کہاں ممکن تھا، یہ تو ناممکن۔ گزرا وقت لوٹ کر نہیں آتا، بلکہ حسین یادوں کی ایک لڑی انسان کے ہاتھوں میں تھما جاتا ہے۔ وہ انہیں بہت یاد کرتا تھا، حتیٰ کہ انہیں فالو بھی کرتا تھا، جس کی انہیں خبر تک نہ تھی۔ ہر وہ کام جو وہ وطن کے لیے سر انجام دے چکے ہوں، چاہے وہ کتنا ہی عظیم ہو، انہیں اپنے سینے میں دفن کر لینا تھا۔ انہیں اشتہار لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ فیصل نے بھی اپنے دل میں زندگی کا یہ حسین باپ دفن کر لیا تھا۔ ان دونوں کی محبت اس کے دل میں ایک کونے میں ہمیشہ رہنے والی تھی۔ فیصل، ہاں؟ اس نے تصویر فوراً سے پہلے تکیے کے نیچے سرکائی۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، تم کہاں گم ہو؟ آیت کو تعجب ہوا۔ کہیں نہیں، بس، وہ اداسی سے مسکرایا۔ کہیں تو ہو، مگر یہاں نہیں ہو۔ کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ تم جب سے اسلام آباد سے واپس آئے ہو کہیں کھوئے ہوئے ہو۔ وہ پہلے والا شوخ چنچل اور خوش مزاج فیصل تو کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میں میچور ہو گیا ہوں، باقاعدگی سے آفس جانے لگا ہوں، وہ سادگی سے بولا تھا، مگر آیت کے اس کے الفاظ اندر تک اترتے محسوس ہوئے۔ وہ یاد سے گویا ہوئی۔ اپنی اسلام آباد والی جاب کو مس کر رہے ہو؟ بہت، وہ افسردگی سے مسکرایا۔ تو دوبارہ جوائن کر لو۔ اس کی لا علمی پر وہ ہلکا سا ہنسا، مگر کہا کچھ نہیں۔ وہ کئی ثانیے سے دیکھتی رہی۔ اس کے فائنل ہونے میں 1 مہینہ باقی تھا، اس کے بعد ان کا نکاح تھا۔ تم بہت بدل گئے ہو فیصل۔ بدلاؤ اچھا ہوتا ہے آیت، وہ مسکرا کے بولا۔ آیت کو اس کی کھوکھلی مسکراہٹ اندر تک دہلا گئی۔ وہ سب چاہتے تھے فیصل بدل جائے، وہ زندگی کے معاملات کو لے کر سیریس ہو جائے۔ اب جب وہ سیریس ہو گیا تھا تو اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اداس ہے، وہ کچھ چھپا رہا ہے، کسی دکھ کو دبا رہا ہے۔ اس کی آنکھیں سب بیاں کرتی تھیں، اس کی ہنسی میں کھلکھلاہٹ تھی، نہ ہی مسکراہٹ میں وہ پہلے سے بے ساختگی۔ آیت نے سر جھٹک کر خاموشی سے چائے سے بھرا کپ لیا اور ایک نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین سے امڑتی روشنی میں اس کی سنجیدہ صورت پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ لاس ویگاس۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی طویل راہداریوں کو عبور کرنے کے آخری مراحل میں تھی کہ اچانک ایک کمرے میں کسی نے کلائی تھام کر اندر کھینچا۔ وہ بوکھلا کر گری۔ ہیپی اینیورسری، انتہائی دل فریب انداز میں اس کے کان کے قریب گنگنایا۔ وہ دھڑکنیں سنبھالتی تن نکوش کے ساتھ پلٹی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈیوٹی، دائم مؤدبانہ گویا ہوا۔ یہ ڈیوٹی کر رہے ہو؟ اس نے توجہ دلائی۔ یہ بھی تو میری ڈیوٹی کا ایک حصہ ہے، وہ جتا کر کہتا فاصلہ سمیٹ کر نزدیک ترین ہوا۔ 15 دن سے غائب ہو، گھر کب آ رہی ہو؟ میں تمہیں مس کر رہا ہوں، وہ بوجھل آواز میں بولا۔ نایا مشن پر تھی، جبکہ وہ فارن منسٹر کی وزٹنگ ٹیم کے سیکیورٹی کیپٹن کی حیثیت سے چند روزہ دورے پر آیا تھا۔ شاید 15 دن اور لگیں۔ اس نے جھوٹ گھڑا۔ یہ تو زیادتی ہے، اس نے مسکین صورت بنائی۔ کوئی زیادتی نہیں ہے، جاب ہے یہ، وہ شریر ہوئی۔ یہ کیسی ظالم جاب ہے یار، جو ہم دونوں کو ملنے نہیں دیتی، وہ دلگیری سے بولا۔ نایا نے بمشکل لب دبائے۔ کیپٹن، یہاں معاملہ بگڑ گیا، جلد پہنچیں، اسے پیغام موصول ہوا۔ یار تم لوگ تھوڑی دیر سنبھال نہیں سکتے؟ یہاں میرا معاملہ بگڑا ہے، وہ جل کر بولا۔ لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، چند دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، وہ وارن کرتا ہوا بولا۔ جاؤ یہاں سے ورنہ کوئی دیکھ لے گا، وہ مسکراتے ہوئے اسے باہر دھکیلنے لگی۔ جاتے جاتے اسے شرارت سوجی، اس کے جڑے میں مقید بالوں کو کاندھوں تک بکھیر دیا۔
نایا خوشمگی نگاہوں سے اس کی پشت کو گھور رہی تھی اور پھر سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے بال لپیٹنے لگی۔ اس کے سنگ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور مزید آپ کسی ناول کو نریٹ کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اس کا نام ضرور سجیسٹ کیجیے گا۔ تھینک یو. پلیز ڈو واچ، لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔